میرا نام نیلم حسین ہے. میں ایک استاد ہوں پروفیشنلی اور لگن سے بھی، اور سیمور ویمنز ریسورس سینٹر، ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر کی میں ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر ہوں. اور ہم پچھلے 30 سالوں سے کام کر رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ، ویمنز رائٹس پہ. اور یہ آج کا جو انٹرویو ہے، بات چیت ہے، ہمارے اسی کام کے سلسلے میں ہے جو ہم جینڈر بیسڈ وائلنس اور وائلنس اگینسٹ ویمن پہ کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. نیلم, how do you personally define patriarchy and feminism? نازیہ، جہاں تک میری ڈیفینیشن ہے اس پہ میں بعد میں آؤں گی. جہاں تک پاپولر پرسیپشنز کی بات ہے یا استعمال کی ان لفظوں کی بات ہے، تو میرا خیال ہے عام فہم سوچ میں پیٹریارکی پہ اتنا کوئی غور و فکر نہیں ہوتی. پر جہاں تک فیمنزم کا تعلق ہے تو اگر ہم دیکھیں جو عورتوں کی تحریک پہ پبلک کا جنرل رسپانس ہے، یہ خاص طور پہ عورت مارچ کے جلسوں جلوسوں پہ، تو پاپولر پرسیپشن میں فیمنسٹ عورتیں جو ہیں وہ ویسٹرن انفلوئنسڈ ہیں، بے شرم ہیں، ان کو کوئی اپنی قدروں کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی اپنے کلچر کا کوئی خیال نہیں ہے، اور وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے خاندان کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہیں. یہ پاپولر تصور ہے. کیونکہ اسی لیے جب عورت فیمنزم کا نام ہم سنتے ہیں تو قوم بالکل بے قابو اور بے حال ہو جاتی ہے. تو جہاں تک پیٹریارکی کا تعلق ہے، پیٹریارکی ایک سوشل آرگنائزیشن کا سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے جو کہ ساری دنیا پہ رائج ہے. یہ آپ کو اور اس کی مین کیریکٹرسٹک ہے کہ اس میں مرد کی بالادستی ہے اور عورت کی محکومیت پہ وہ بیسڈ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد ہر عورت پہ حاوی ہے، پر یہ ایک طبقاتی نظام ہے. اس میں کلاس آتی ہے، کاسٹ آتی ہے، ذات پات نسل آتی ہے، اقتدار پاور کے مسئلے ہیں. جس کے پاس جہاں زیادہ پاور ہو وہ اگلے پہ حاوی ہوتا ہے. پر کیونکہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، پیٹریارکی میل ڈومینیٹڈ سسٹم ہے، اس لیے زیادہ مردوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن. کہ اتنا حاوی ہے، اتنے صدیوں سے رائج ہے یہ سلسلہ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ قدرتی نظام ہے. پر پیٹریارکی ایک قدرتی نظام نہیں، یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے، ایک سماجی ساخت ہے جو صدیوں سے دنیا پر رائج ہے. اور یہ جو ہم مذہب جنہیں مانتے اور جانتے ہیں اس سے زیادہ پرانی ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید قدرت کا نظام یہی ہے اور یوں ہی دنیا چلتی ہے. شاہی کا لفظی مطلب تو ہے باپ کی حکمرانی، پر جس طرح یہ لفظ ہم آج استعمال کرتے ہیں، یہ پیٹریارکی اس کا بہت وسیع مطلب ہے. یہ ایک سسٹم ہے جو کہ ہر زندگی کے حصے پہ یہ رائج ہے، اور یہ قانون میں ہے، یہ ہماری زبان میں ہے، یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں ہے، ہمارے گانوں اور گیتوں میں ہے. یہ ہر جگہ ہم جو روز مرہ کی زندگی میں ہر لیول پہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اس کے رولز کے تحت چلتے ہیں. اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم رولز کے تحت چل رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ قدرتی نظام ہے، یوں ہی ہوتا ہے، پر یوں نہیں ہے. اور یہ اس طرح سمجھ آتی ہے یوں نہیں، کیونکہ تبدیلی بھی آتی ہے، چیزیں بدلتی بھی ہیں. یہ کہیں کہ یہ قدرتی ہے تو پھر تو وہ فکس ہو گیا نا. پر یہ فکس کیونکہ نہیں ہے، کیونکہ چینج آتی ہے، تو یہ اس کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہے جو کہ معاشرے کی انسانوں کی بنائی ہوئی کا سلسلہ ہے، اور معاشرے اور انسانوں کے بنائے ہوئے ایفرٹ سے یہ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے.
پدرسری کا جو ایک بڑا کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ بڑی اڈیپٹیبل ہے. ایک تو وہ ایک تاریخی فینومینن ہے, وہ کہیں خلا میں نہیں حرکت کرتی, اٹس اے ہسٹوریکل فینومینن, اور یہ آپ کو ہر سلسلے میں ملے گی. آپ کو کیپٹلزم میں ملے گی, امپیریلزم میں ملے گی, سوشلزم میں ملے گی, اور یہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے. اور یہ کیونکہ ہر دنیا کے ملک میں معاشرے فرق ہوتے ہیں, تو یہ ہر معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی ہے. اس لیے ایک جو پدرسری نظام یا پیٹریارکی آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی, وہ بنیادی اس کی بنیاد وہی ہوگی آف میل ڈومیننس اور فیمیل سبارڈینیشن, پر اس کی ڈیٹیلز فرق ہوں گی. جیسے پدرسری شاہی پاکستان میں فرق ہے, بر صغیر میں فرق ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے ملتے جلتے ہیں, یہ یہاں ہماری ریزیمبلنسز ہیں, پر کہیں آپ جاپان چلے جائیں گے تو وہاں فرق نظر آئے گی, فلسطین میں فرق, فلپینز میں فرق نظر آئے گی. تو آج کل یہ بیسڈ ہے, یہ نہ صرف بیسڈ ہے فرقوں پہ, نسل کی فرق پہ, ذات پات, کلاس, نیشنلٹی, یہ ہر فرق ڈویژنز پہ یہ چلتی ہے, آپریٹ کرتی ہے, اور یہ ان کو مینٹین کرتی ہے. اور کریٹ بھی انہوں نے کیا ہے, پیٹریارکی نہیں کہ یہ اس کی کاسٹ یہ ہے, یہ کمتر ہے, یہ اونچا ہے, اس کی کلاس کیا ہے, یہ زیادہ پیسے والا ہے, یہ کم پیسے والا ہے, یہ غریب ہے. اور وہ ایک طبقاتی سلسلہ ہے جو کہ ان ایکول ہے. اس میں جینڈر بھی آ جاتا ہے, مرد کا جو سٹیٹس ہے وہ عورت سے اونچا ہے اور عورت کا کم ہے, اس لیے جو وسائل کی رسائی ہے ان لوگوں کی وہ بھی اس کے مطابق کم ہے, یا ان کی جو موبلٹی ہے یا ایجنسی ہے وہ بھی ان کی جینڈر کی بیسس پہ, کلاس کی بیسس پہ, نسل کی بیسس پہ, ذات کی بیسس پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کا. نیلم یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پیٹریارکی کو اسٹرینتھن کرنے میں عورت کا کس حد تک رول ہے؟ دیکھیں, عورت کا رول ہے, مردوں کا بھی رول ہے, دونوں اکٹھے اسٹرینتھن کرتے ہیں, پر اسٹرینتھن کرنے کے طریقے فرق ہیں, کیونکہ عورت بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. اس کی بھی سوشلائزیشن, اس کی جو گھٹی سے جڑ سے اس کو سبق سکھایا گیا ہے پیدا ہوتے ہی, اور جو اس کے ارد گرد ساری دنیا میں رائج ہے, تو وہ اپنا رول ایکسیپٹ کرتی ہے کمتر ہونے کا. اور عورت کی سیکیورٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس رول کو مینٹین کرنے میں, اچھی بیوی بننے میں, بیٹا پیدا کرنے میں. یہ بہت ویلیو دیتے ہیں, پیٹریارکی بہت ویلیو دیتی ہے عورت کی چیسٹٹی پہ, اس کی پیورٹی پہ, سیکشول پیورٹی پہ. تو ایک عورت جو ماں کے ہوتی ہے وہ پھر اپنی بیٹی پہ حدیں لگائے گی, کیونکہ اس کا ہے کہ میری بیٹی سیف رہے, اس کے تحفظ کے لیے. پر اس کے تحفظ کے لیے پھر اس کو وہ بیریئرز بھی اس کے راستے میں کھڑے کر دیتی ہے. تو ان اے وے عورتیں جو ہیں وہ گیٹ کیپر ہے پیٹریارکی کی. ان کی پوزیشن ایسی بنائی گئی ہے کہ بی بی تم نے بچے پالنے ہیں, تم یہاں بیٹھی ہو, تم نے ان کو سکھانا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ پیٹریارکی کے رولز کے مطابق ہے, جو نہیں کر سکتے وہ بھی پیٹریارکی کے رولز کے مطابق ہے. اسی لیے جو ریاکشن آیا تھا عورت مارچ پہ وہ یہ تھا کہ جو پہلی عورتوں کی تحریک تھی پچھلی جنریشن کی, میری جنریشن کی, ہمارا فوکس, کیونکہ ہم ضیاء الحق کے دور میں ہم کام کرنے لگے, ہم قانون چیلنج کر رہے تھے جو کہ بڑے ان ایکول قانون, ریٹروگریسو قانون ضیاء رائج کر رہا تھا. تو ہمارا فوکس قانون پہ تھا. ہم پہ بھی ریاکشن آیا, مولویوں نے کہا ان کے نکاح ٹوٹ گئے, یہ ایجنٹ ہیں, امریکہ کی ایجنٹ ہیں, روس کی ایجنٹ ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جو کہہ سکتے تھے کہا, بد کردار ہیں. پر ہمارے ساتھ پبلک سپورٹ بھی تھی, کیونکہ ہم ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نکل رہے تھے. اب آج کل فرق دنیا ہے, بہت وقت گزر گیا ہے, جو ضیاء نے پودا بویا تھا وہ اب بڑا ہو گیا. تو
اور جو عورت مارچ کی لڑکیوں نے کی ہے، جو نئی نسل کی ہے، انہوں نے اپنی دیکھیں ہر جنریشن اپنی جو اس وقت کے کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں سے ایشوز نکلتے ہیں. انہوں نے 2 کام کیے ہیں جس سے کہ معاشرہ بہت ناراض ہوا ہے ان سے. ایک، انہوں نے جنگ جو ہم نے قانون کے لیول پہ رکھی تھی وہ گھر میں لے آئے ہیں، کیونکہ بنیاد پدرشاہی کی گھر میں ہوتی ہے. جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جو تشدد ہوتے ہیں، جو اونچ نیچ ہوتی ہے، وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. یہ وہ گھر میں لے آئیں کہ یہاں ٹھیک کرو سلسلہ. دوسرا جو انہوں نے کیا، انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے غصے سے بات کم کی، انہوں نے ہنسی میں زیادہ ڈالی. اب جو پاور میں ہوتا ہے اس کو اپنا مذاق اڑانا اچھا نہیں لگتا، کہیں بھی دیکھ لیں آپ. اور انہوں نے مذاق کیا کیا، پورا دن اٹھتے بیٹھتے مرد گالی دیتے ہیں ماں بہن کی. ان کا ایک سلوگن تھا، لو آج ماں بہن واقعی ایک ہو گئے. انہوں نے ان کی گالی کو لے کے نیگیٹو کو ایک پازیٹیو کر لیا. پھر جس سے بہت شور مچا، بہت ہنگامہ ہوا، میرا جسم میری مرضی. اگر کچھ اس کو ڈیفائن کر دیں آپ کہ وہ ایکچولی ہے کیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ. اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اڈیپٹ ہوتی ہیں، سلوگن بھی اڈیپٹ ہوتے ہیں. جہاں سے یہ سلوگن شروع ہوا ویسٹ میں، یہ ابارشن رائٹس پہ تھا. یہاں یہ ابارشن رائٹس پہ نہیں ہے، یہ ہے جس طرح یوز کیا گیا. اور عورت مارچ کی وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے ڈھل جاتا ہے نا، جیسے پیٹریارکی ڈھلتی ہے ہر معاشرے میں، اسی طرح سلوگنز بھی. یہاں ہم نے اپنی پرسنل سیفٹی کے لیے ان لڑکیوں نے کیا کہ یہ میری حد ہے، اس کے آگے تم نہیں آؤ گے. زبردستی کی شادی میری نہیں کوئی کرے گا، مجھے ریپ کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا، میرے ساتھ مجھے پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا، مجھے اپنے آپ کو ریئلائز کرنے سے کوئی نہیں روکے گا. اس کو الٹا سمجھا گیا کہ یہ تو جنسی آزادی مانگ رہی ہیں. تو جنسی آزادی بھی اس میں آ جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری شادی تم جب بچپن میں نہیں کرو گے، میں جب بڑی ہوں گی سوچ سمجھ کے کروں گی، تو وہ ٹھیک ہے، جنسی آزادی کا بھی حصہ اس میں ہے. بٹ اٹ از ناٹ جسٹ دیٹ. پر جو ریئیکشن اس پہ آیا وہ تو بہت وائلنٹ تھا اور بہت غلیظ تھا. ایک وہ مولوی کا ایک چھوٹا سا گانا ہے، جے پین نو کنجری بنانا ہے تو اسکول بھیج دے. سو دس واز دا پبلک ریئیکشن، جو کہ ریشنل ریئیکشن نہیں ہے، پر ایک غصے کا ریئیکشن ہے آف دوز جن کا پاور بیس تھریٹن ہو رہا ہے. کیونکہ جب لڑکیاں کام میں نوکریاں کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، کما رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، تو کہیں تھریٹن فیل کرتے ہیں مرد. کیونکہ وہ جو شیئر ہے نوکریوں کا جو کہ کم ہوتا ہے، ان میں حصہ بنٹ گیا نا، تو اس کا بھی غصہ ہے. والدین کو ڈر بھی ہے کہ یہ تو ایسی بولیں گی تو ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، رشتے نہیں آئیں گے. سو وہ خوف، اور اس سے یہ ایک ریئیکشن ہوا. بٹ اس ریئیکشن میں سوسائٹی نے نہیں دیکھا کہ وہ ایکچولی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دے آر ڈیمانڈنگ بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، ایکوالٹی، فیئرنس، جسٹس. تو نیلم ٹیل می اباؤٹ کہ کون سا ایسا مومنٹ تھا جب آپ کو یہ فیل آئی کہ ہاں جینڈر ان ایکویلٹیز موجود ہیں اور مجھے اس جو ہے رستے پہ چلنا ہے. کیا چیزوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا اس حوالے سے؟ یہ مجھے یاد نہیں کس نے کہا تھا، کسی عورت نے کہا تھا کہ کوئی ایسا وقت نہیں آپ تاریخ میں ڈھونڈ سکتے جب کہ عورت میں بغاوت کا عنصر نہ ہو. بغاوت کا عنصر اس انسان میں، مرد ہو، عورت ہو، ٹرانس ہو، کوئی چھوٹا سا جانور بھی ہو، اس وقت آتا ہے جب اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو. تو وہ تو تاریخ میں بہت سے موقع ہیں. پر ایز اے موومنٹ عورتوں کی تحریک فرق وقت پہ اس نے جنم لیا ہے. یہاں ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں ٹو دا کلونیل پیریڈ، جب کہ مردوں نے بھی دیکھا ان رسپانس ٹو کلونیلزم ریفارم موومنٹس لانی شروع کی ہندوازم میں، اسلام میں، کہ ہم ایک ماڈرن دنیا کے مطابق اپنے آپ کو ریویو کر لیں. تو وہی وقت تھا جب عورتوں خود کی تعلیم بھی کے موقع بھی، فارمل تعلیم کے موقع کھلنے لگے. تو تب وہاں سے عورتوں نے بھی
اس سلسلے کو پکڑا. اور یہ انگریز عورتیں نہیں تھیں، ہماری نانیاں دادیاں ہی تھیں. اور یہ مسلمان عورتیں بھی تھیں، ہندو عورتیں بھی تھیں، سکھ، پارسی، کرسچن، یہ سب کیونکہ معاشرے میں ناانصافیاں تو ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہیں نا. انہوں نے تعلیم کے لیے ڈیمانڈ کی، انہوں نے صحت کے لیے ڈیمانڈ کی، تب موومنٹ چلی برقع اتارنے کے لیے، جو کہ ہندو عورتیں، مسلمان عورتیں سب تھا کہ یہ ہماری ہیلتھ ریزنز کے لیے، کہ ہر وقت جو منہ ڈھکا رہتا ہے تو وہ ایک ہیلتھ کے لیے نہیں ٹھیک ہوتا. سو یہ جڑیں تو کہیں کہیں سے پھر 1913 میں یہاں لاہور فرید کوٹ ہاؤس میں ایک انجمن خواتین اسلام کی میٹنگ تھی، جہاں کہ ایشو اٹھایا گیا پولیگمی کا، یہ جو 4 شادیاں مرد کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بھی کہا کہ یہ اس طرح کھلی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس بھی کنڈیشنز ہیں، اور یہ یونانیمسلی ایکسیپٹ کیا. سو اس کے بعد پھر پارٹیشن 50s میں جب فیملی لاز آرڈیننس آئی ہے تو وہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں آئی کہ محمد علی بوگڑا جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے دوسری شادی کر لی، تو اپا کی عورتوں نے تحریک چلائی اور فیملی لاز آرڈیننس آئیں، جس پہ کہ پھر پابندیاں آئیں. سو یہ جہاں تک میرا تعلق ہے، کہاں آئی تھنک کوئی ایسا وقت آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے کہ کہاں ایک احساس نہیں تھا فرق کا. بچپن میں ہی سننے سنانے میں کہ یہ لڑکے یہ کرتے ہیں، یہ لڑکیاں نہیں کرتی، وہ تو ہم سنا ہی کرتے تھے. پھر جب تھوڑے بڑے ہونے پہ تھا کہ جو میرے بھائی مجھ سے چھوٹے تھے ان کو بھی پابندی تھی، پر ان کو مجھ سے پہلے اجازت تھی کہ وہ سائیکل پہ چڑھ کے تو باہر جا سکتے تھے، مجھ کو منع تھا. ہم لوگ چوری چوری جایا کرتے تھے، جب دوپہر کو والدین سوتے تھے تو پھر ہم جو گلی کی لڑکیاں تھیں، ہم لوگ اپنی سائیکلیں لے کے تو پھر ہم جا کے تو باہر سڑک پہ سائیکل چلایا کرتے تھے. پر وہ ایک سینس تھی کہ ہماری اسپیس کم ہے بنسبت لڑکوں کے. پھر آہستہ آہستہ آئی تھنک اویئرنیس بڑھتی ہے. آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کس کے لیے ایکسیپٹڈ ہے، کس کے لیے نہیں ایکسیپٹڈ ہے. ایز اے چائلڈ مائی چچا یوز ٹو وی لیو ٹوگیدر، اکٹھے رہا کرتے تھے، اور میرے رول ماڈل وہ تھے. میری بہنیں نہیں تھیں جو میری بڑی کزنس تھیں، کیونکہ مجھے ان کی زندگی بورنگ لگتی تھی. اور وہ لوگ موٹر سائیکل پہ چڑھ کے ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کھپ کر رہے ہیں، رولا ڈال رہے ہیں. آئی وانٹیڈ ٹو بی لائک دیم. اور کہیں مجھے سینس تھی کہ یہ شاید میرے لیے مشکل ہو، پر کہیں مجھ میں وہ ڈیزائر بھی تھی کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے. سو یہ اس طرح آتا ہے. دین ایز یو گرو اولڈر، دین بیکاز میں ٹیچنگ میں تھی، ایکیڈیمکس میں تھی، پڑھنے کا بھی شوق تھا، تو پھر احساس ہونے لگا کہ ساری دنیا پہ ایک حرکت چلی ہوئی ہے. 60s میں ویمنز موومنٹ یورپ میں آئی. ہم پڑھتے تو تھے، پر جو یہاں کی فیمنزم ہے، یہ جو یہاں کی ہماری ہے، وہ تھرڈ ورلڈ فیمنزم سے جڑی ہوئی ہے. ہمارا ٹھیک ہے کہ کئی چیزیں کامن ہیں، پر بیکاز آر کانٹیکٹس آر ڈفرنٹ. ہم کلونیلزم سے نکلے ہیں، ہم وہ فیکٹر بھی کرتے ہیں. ہمارا تناؤ یورپین فیمنزم سے بھی آ جاتا ہے. تو وہ یہاں کی جو ایک سوچ ہے ایز این ایکڈیمک، ایز این ایکٹیوسٹ، پھر وہ ایک سلسلہ، پھر تو ایک چین چلی ہے. پھر ایک سلسلہ، ایک سیکھنے کا، سوچنے کا، ایک جد و جہد کا، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. نیلم, could you tell me in what ways does patriarchy show up in everyday life that people might not notice? یار آپ صبح اٹھتے ہو، آپ عورت ہو، کہیں آپ اٹھتے ہو، آپ چولہا جلاتی ہو، آپ ناشتہ بناتی ہو، آپ بچوں کو تیار کرتی ہو، آپ میاں کے کپڑے استری کرتی ہو، اس کا بھی منہ دھلواتی ہو، آلموسٹ کھانا رکھتے ہو. تو یہ روزمرہ کا ایک سلسلہ ہے نا، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. پر یہ دس از پیٹریارکی ان ایکشن. کیوں نہیں دونوں یہ کام کر سکتے؟ پھر مرد باہر جاتا ہے کام کرنے، عورت جس کو کہا جاتا ہے میری بڈھی تو کچھ نہیں کر بیٹھتی ہے، وہ اس کو ان کو بھیج کے باہر، پھر وہ اب
میں نہیں کہہ رہی ہر عورت یہ کرتی ہے, کلاس وائز فرق ہوتے ہیں, بٹ ایک بیسک تو یہی ہے نا کہ پھر وہ گھر کا سلسلہ دیکھتی ہے, کوئی جھاڑو ٹاکی, کوئی دوپہر کا کھانا, کوئی اگر سودا لانا ہے وہ لائے, پھر بچوں کو اب اسکول سے بھی لاتی ہیں اب کیونکہ بچے پڑھنے لگ گئے ہیں. جہاں کھیت ہیں, کھلیان ہیں, وہاں عورتیں کھیتوں میں جا کے کام کرتی ہیں, تو مردوں کا کھانا لے کے جاتی ہیں, ان کو اجرت اس کام کی نہیں ملتی. جو ایک کسان بھی جو کماتا ہے وہ کنٹرول اس کا میاں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, عورت کو تو وہ دیتا ہے نا. اور اگر وہ ڈیلی بیس ویج لیبرر ہے کہیں اور وہ تھوڑا سا کما لیتی ہے تو پتہ نہیں اس کا کتنا کنٹرول اپنے پیسے پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر کوئی اس سے میاں مانگ لے تو وہ نہ نہیں کر سکتی. وہ ٹھیک ہے, وہ جھگڑ کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو کے سلسلے چلتے ہیں, پر ایک بنیادی رول تو یہی ہے نا. پھر سملرلی آپ اگر ذرا سی فارمل دنیا میں جائیں تو نکاح نامے کی فارم میں دیکھ لیں, وہاں بھی فرق ہے, which we again are taken for granted. I mean, عورت کو اپنا رائٹ ٹو ڈیورس لینا پڑتا ہے, وہ آٹومیٹکلی اس کا نہیں ہے, مرد کا آٹومیٹکلی ہے. دیٹ از پیٹریارکی ان ایکشن. جب ہر جگہ آپ جہاں بھی اونچ نیچ کے نظام چلتے ہیں وہاں پیٹریارکی ان ایکشن ہوتی ہے. جہاں ایک جو میجورٹی مذہب ہے وہ جو مائنورٹی مذہب والے لوگ ہیں ان پہ حاوی ہوتا ہے, دیٹ از پیٹریارکی ان ایکشن. مذہب نے تو نہیں کہا کہ تم دوسروں کو مارو جا کے, عام طور پہ پر وہ ایک پاور کی پلے آ جاتا ہے نا, پھر ریسورسز کے لیے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پیٹریارکی ان ایکشن ہے جو ہمارے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن میں عورتوں کا کوٹا کیا تھا کہ ان کو انکریج ہوں کہ یہ سیاست میں آئیں. وہ پہلے ایک بڑی لڑ جھگڑ کی 33% پہ ہوا, وہ پھر کم ہو گیا ہے. دیٹ از پیٹریارکی ان ایکشن. ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ان پیڈ لیبر میں خواتین ہماری, آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کے ٹائم میں خواتین اگر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ وہ واقعی میں فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, وہ اپنے ڈیسیزنز لے پا رہی ہیں, یا وہ ان کی اسٹرگل اب تھوڑی اور ڈفرینٹ ہو گئی ہے یا شاید اور چیلنجنگ ہو گئی ہے؟ آئی تھنک اٹس بوتھ ویز. آئی تھنک جو ہم نے خود بھی دیکھا ہے اپنے پروجیکٹس میں کہ جہاں عورتوں نے کمانا شروع کیا ہے, ایک تو ان کا سیلف اسٹیم بڑھی ہے, سیلف کانفیڈنس بڑھا ہے, اپنے میں وہ ایک دے فیل اسٹرانگر. پھر ان کے گھر میں اسٹیٹس ان کا بدلا ہے, ان کو رائے سازی میں فیصلے کرنے میں زیادہ جگہ مل رہی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا یہ بڈھیوں کا کام ہی نہیں ہے, آپ کو کیا ہے, آپ اس میں سے باہر رہیں. اب ان کی سنی جاتی ہے. پھر گھر میں, اور جیسے ایک عورت نے کہا کہ ہماری ایک کہ جب عورت کمانے لگ جائے تو پھر یہ جو غیرت اور عزت اور خاندان کی عزت اور یہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ فیکٹر تو ہے.